کہ بہت ہو گیا ہے، جو آپ لوگوں نے کرنا ہے کریں، ہم سے یہ روز روز کی تھانوں میں حاضریاں نہیں دی جاتی، ہم نے نہیں جسٹیفیکیشن دینی، ریاست نے جو سمجھنا ہے سمجھے، ہم تنگ آ گئے جسٹیفیکیشنیں دے دے کے کہ ہم وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ ڈر اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ پریکٹیکل صورت میں نہیں آتا۔ جب آپ پریکٹیکلی وہ کرتے ہیں نا، پھر وہ کہتا ہے کہ یار اب ہو گیا۔ کہتے ہیں نا کسی کو اتنا بھی نہ ڈراؤ کہ اس کا ڈر ہی ختم ہو جائے، کسی پر اتنی سختیاں نہ لاؤ کہ وہ کہے کہ یار چھوڑو، کیا کانسٹیٹیوشن، کیا عدالت، کیا سزا، اس روز روز کی صفائیاں دینے سے بہتر ہے مار دو، جیل میں ڈالو، جو کرنا ہے کر دو۔ حکومت نے ایک کریک ڈاؤن ان کے خلاف شروع کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے جب وہ راجی مچی پر جا رہے تھے تو رکاوٹیں کھڑی کی گئی، ان کو نہیں جانے دیا گیا، 3 لوگ ان کے مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے۔ اسی طرح جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے بقول کہ ہمارا بھی ایک بندہ جو سبی کا بلوچ تھا اس کو مارا گیا اور ہمارے بھی زخمی ہیں۔ کنفیوز ہے ریاست، کنفیوز ہے، لیکن واحد اگر کوئی بندہ کلیئر مائنڈ کا ہے وہ سرفراز بھٹی ہے، اور وہ اس سوچ کا ہے کہ نہیں بھائی کریک ڈاؤن ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جب تنظیم سازی نہیں کرے گی یہ کمزور رہے گی، اس میں قیادت کا فقدان ہے۔ قیادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3-4 فیس ہیں وہ تحریک کے فیس ہیں، نہیں، آپ کو گراؤنڈ لیول تک جانا ہے، آپ کی یونٹ سازی ہو تب ڈسپلن ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی پہ کیا تنقید ہوتی ہے کہ یار آپ کے پاس کروڑوں لوگ ہیں لیکن آپ کی تنظیم سازی نہیں ہے، آپ میں ڈسپلن نہیں ہے۔ تو یہی چیز BYC کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ کوئی پہرا نہیں فصیلوں پر، شہر اندر سے ہے حراست میں۔ السلام علیکم۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے مشکلاتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ حکومت نے ایک کریک ڈاؤن ان کے خلاف شروع کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے جب وہ راجی مچی پر جا رہے تھے تو رکاوٹیں کھڑی کی گئی، ان کو نہیں جانے دیا گیا، 3 لوگ ان کے مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے۔ اسی طرح جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے بقول کہ ہمارا بھی ایک بندہ جو سبی کا بلوچ تھا اس کو مارا گیا اور ہمارے بھی زخمی ہیں۔ تو وہ جو ایک شاید چند گھنٹوں کا راجی مچی تھا وہ پھر درجن سے زائد دنوں تک چلا، پھر وہ مختلف کمپینوں کی صورت میں گیا، پھر ان کا ایک الگ حساب کتاب ہے، یہ پھر دیوان مناتے ہیں، ان کی ایک اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے یا ان کے جو ہے نا بلوچ کوڈز ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت۔ اب ان کے ساتھ ٹیکل کیسے کرنا ہے یہ کنفیوز ہے ریاست، کنفیوز ہے، لیکن واحد اگر کوئی بندہ کلیئر مائنڈ کا ہے وہ سرفراز بھٹی ہے، اور وہ اس سوچ کا ہے کہ نہیں بھائی کریک ڈاؤن ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کیسے بات کر سکتی ہیں ریاست کے خلاف، آپ کے اس میں جو ہے نا الگ سے ترانہ کیوں بجتا ہے، آپ بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایک اپنا نیریٹو ہے۔ دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ان کا اقتدار کو طول ملے، اگر وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے تو ان کے پیچھے کیا رہ جائے گا۔ یہ ہے ایک صورتحال۔ تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی کہ ہم کیسے ٹیکل کریں، مطلب یہ جو راجی مچی ہو رہا تھا، کیونکہ مردوں کے ساتھ ٹیکل کرنا ایزی ہے، فیمیلز کے ساتھ ٹیکل کرنا اور پھر ہماری سوسائٹی میں تو بڑا مشکل ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہ ان کی توہین کر سکتے ہو، نہ ان کی گرفتاری پر بھی بڑا وہ ایشو کریٹ ہو جاتا ہے اور بڑا برا مانا جاتا ہے۔ کیونکہ میں گیا تھا تو ایک معمولی سے صحافی کی حیثیت سے تو میں تھوڑا سا کوشش کر رہا تھا کہ میں دیکھوں کیا ہے، تو تقریباً
जितनी भी पुलिस थी, लेवीज में भी जो थे, मतलब फीमेल्स थी, वो उन तमाम को ना, मतलब जिसकी अक्सरियत लेवीज पुलिस की थी, उनको भेज दिया गया गवादर उनसे टैकल करने के लिए। फिर उधर एक दो वीडियोस भी आपने देखी कि वो थे तो वो भाग भी रही थी कि दूसरी एक जानिब आप कहते हैं कि ख़वातीन की बेहुरमती इदारों की जानिब से होती है, दूसरी जानिब आप लोग इदारों की ख़वातीन के साथ ये कुछ कर रहे हैं। और फिर इस पर सरफराज बुगटी ने तो स्पेशल उनसे मुलाकात भी की थी, फिर कहा था कि असल लोग आप बलोच आप लोग हैं, फलां फलां फलां। लेकिन दूसरी जानिब वो कहते हैं कि आपको वो तो नज़र आ गया, आपको नज़र नहीं आता हमारे साथ क्या हुआ, हमारी ख़वातीन के साथ क्या हुआ। बहरहाल तलार चेक पोस्ट से आगे ना ख़वातीन को जाने दिया गया, ना मर्दों को जाने दिया गया। थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी हुई, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि बलोच यकजहती कमेटी जब तंजीम साजी नहीं करेगी, ये कमज़ोर रहेगी। इसमें क़यादत का फुकदान है। क़यादत का ये मतलब नहीं है कि 3-4 फेस हैं वो तहरीक के फेस है, नहीं, आपको ग्राउंड लेवल तक जाना है, आपकी यूनिट साजी हो तब डिसिप्लिन होता है। पीटीआई पे क्या तनकीद होती है कि यार आपके पास करोड़ों लोग हैं लेकिन आपकी तंजीम साजी नहीं है, आप में डिसिप्लिन नहीं है। तो यही चीज BYC का जो प्लेटफार्म है उसमें भी ये चीज नहीं है। गो के इनको 1-2 साल हो गए हैं, ये इवॉल्व होंगे, लेकिन जितना जल्दी ये जाएं उतना सही है। अभी ये एक तहरीक की सूरत तो इख्तियार कर गई है, लेकिन अपने TORs उस तरह उन्होंने तय नहीं किए, इसी तरह तंजीम साजी नहीं की। जिस तरह मैं कह रहा था तलार चेक पोस्ट पे हजारों लोग थे, लेकिन वो क्यों नहीं जा सके? क़यादत नहीं थी। अब क़यादत होती तो पीछे लोग वो होते। अब हर बंदा ये कह रहा था यार मैं जाऊंगा, मेरे साथ मुझे कुछ हुआ तो क्या होगा, या FC ने गोली मार दी क्या होगा। जब लीडर होता है, लीड करता है, तो वो बाकियों को भी सेफ रखता है, वो स्ट्रेटेजी अपनाता है जिसमें सबका भला होता है। और एक बात मैं और भी करूं कि उन एरियाज में सिक्योरिटी फोर्सेस का भी काम करना बहुत टफ था। FC वाले वो दूर दूर पहाड़ियों पर पड़े हुए थे, और इतनी ज्यादा वो थी इक्का दुक्का के अलावा कि अगर उनको पानी भी जरूरत पड़े तो शायद जो लोकल पॉपुलेशन है वो ना दे। क्योंकि मैं गया, मैंने देखा तो जब चेक पोस्टों से गुजरते थे तो FC वालों को, मर्द तो छोड़ें, जो ख़वातीन थी वो भी ऐसे विक्ट्री के निशान दिलाती थी। मतलब ये चीज़ इदारे और अवाम में हम आहंगी उस तरह नहीं है, ये देखना पड़ेगा। और शायद जंग जैसी है चलती है, वो है सबसे बड़ा जो इशू है वो रवैयों का है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ भाई तुर्बत को हमने सेव करना है, हम बगैर स्टडी किए हुए, बगैर किसी साइकोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट को के साथ डिस्कस किए हुए हम क्या करते हैं, जाकर अपना एक लाकट बना लिया, अपना जो है ना एक हिसाब किताब वहां बना लिया, अपनी फोर्सेस उतार दी रोड पे, वो बंदूक लेके खड़ा हुआ। तो ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आप देखते हैं, जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुतमईन करते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हम यहाँ पर हैं तो आपकी सिक्योरिटी के लिए है, सेफ्टी के लिए है, हसास इलाका है, हमने मिलकर चलना है। एक आज भी बहुत अच्छे काम है, दूर दराज इलाकों में अगर कोई उम्मीद है तो FC के स्कूल हैं, इनके मेडिकल कैंप हैं। बाकी हमारे अस्पतालों और स्कूलों की क्या हालत है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की अंडर चल रहे हैं। तो बहुत सारे वो चीजें भी हैं, लेकिन जब वो चीजें हों और इधर इज्जत ना दी जाए, जिल्लत दी जाए, तो वो आपकी वो तमाम चीजें जीरो से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम एक चीज को नेगेट करें तो जो अच्छाइयां हैं उनको बिल्कुल हम जीरो से मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा भी नहीं है। जो अच्छाई है वो अच्छाई है, जो बुराई है वो बुराई है। फिर क्योंकि गोरिल्ला वार है, वहां पे गोरिल्ला वार के ऐसे टैक्टिक्स हैं, वो जान के फोर्सेस को ऐसी एरियाज में निशाना बनाते हैं जहां आसपास पॉपुलेशन होती है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस जाहिर बात है चेकिंग के नाम पे या दूसरे नाम पे जाते हैं, लोकल पॉपुलेशन को, किसी को गिरफ्तार किया, जब छापे मारते हैं तो उनका जाहिर बात है इनमें से कोई मरा होता है या जख्मी होता है, इनका रवैया बड़ा तल्ख होता है
اور کہیں نہ کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ شاید ان کی سمپیتھی ان کے ساتھ ہے تو وہ مزید مسئلہ بگاڑ دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں اس جنگ میں، وہ بھی جب یہ رویہ دیکھتے ہیں تو پھر جو سمپیتھائزر نہیں بھی ہوتا وہ اس جانب چلا جاتا ہے. تو یہ بڑی معمولی چیزیں ہیں لیکن یہ نوٹ ہونے والی چیزیں ہیں، اور اگر ہم ان پر مزید جتنی لیٹ کریں گے اتنا یہ کام خراب ہوگا. تو پھر یہ جو تھا اس کے ساتھ اس طریقے سے نمٹنا، یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ لوگ کم سے کم ہوں، بلوچ راجی مچی جو ہے وہ ناکام ہو، لوگ اتنی تعداد میں نہ جائیں کہ مہرنگ کو BYC کو ریجیکٹ کر دیا عوام نے. لیکن سرفراز بگٹی نے کہا نہیں، ان کے ساتھ نمٹنا ہے. تو پھر اس طریقے سے نمٹا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ چیز بہت طول دے. پھر وزیر داخلہ اس وقت کے گئے، پھر ایک کمیٹی گئی، بڑی دیر بعد جا کے وہ مذاکرات کامیاب ہوئے. لیکن نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا. جس گھر سے ایک بندہ گیا ہے وہ گھرانہ تو بیچارہ متاثر ہو گیا نا، اس کے بچے تو متاثر ہو گئے. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد حکومت بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو سبق سکھانا ہے. سبق کیا سکھانا ہے؟ ان کو سب سے پہلے جو مین لوگ تھے BYC کے اور دوسرے ایکٹیوسٹ، اور ان کا ہر پارٹی سے تعلق ہے، اب نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو 4 شیڈول میں ڈالا ہے. وہ ہو سکتا ہے ان سے اظہار ہمدردی کے لیے جائیں، لیکن ان کا سٹانس اور ان کے سٹانس میں کتنا فرق ہے. وہ ریاست سے ان کے گلے شکوے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، لیکن ہم ود ان دی پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن اپنے مطالبات کرتے ہیں. اور ہم اگر نیشنل پارٹی والوں جیسے لوگوں کو، جن کو دوسرے والے بڑے تانے دیتے ہیں، تو مجھے اس سے یاد آیا، ہم مرحوم میر غوث بخش بزنجو کو کہتے ہیں بابائے بلوچستان. تو اس وقت جو اس کے مخالف تھے وہ کہتے تھے یہ بابائے بلوچستان نہیں ہے، یہ بابائے مذاکرات. تو ہر وقت وہ بھی مذاکرات کے حامی ہوتے تھے. ابھی بھی ڈاکٹر مالک کو آپ دیکھتے ہو تو ہر وقت کوشش ان کی یہی ہوتی ہے. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ گوادر والا مسئلہ حل کریں، مزید اس کو طول نہ دیں، مذاکرات کریں. تو یہ چیزیں ہیں. ان کا سٹانس باقیوں کی نسبت تھوڑا سا کام ڈاؤن والا ہے. لیکن ہمارے یار لوگوں نے، ان کے لوگ بھی 4 شیڈول میں ڈال دیے. اس میں پھر کہا گیا ہے کہ پاسپورٹ ہے، ID کارڈ ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ لائیں. عجیب ایک سلسلہ چلا ہوا تھا. اچھا، بات یہاں تک نہیں ہوئی. آج کے پروگرام کا مقصد 4 شیڈول والا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. جب یہ آ رہا تھا اس سے بھی ہفتہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے، حکومت یہ کرنے جا رہی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا جو ایکٹیو لوگ ہیں وہ آ جائیں گے. ابھی فیمیل کی لسٹ نہیں آئی. سمیدین جب باہر جا رہی تھی مسقط عمان، تو اس دن کہا کہ وزیر داخلہ بلوچستان جو ہے ادھر سے آئی ہوئی ہے کہ آپ 4 شیڈول میں لہٰذا آپ نہیں جا سکتی. لیکن وہ لسٹ نہیں آئی. کوشش ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ایکٹیو فیمیلز ہیں ان کے بھی بالکل نام ہیں، ان کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا کہیں. اور ان کے بھی یہ تمام چیزیں جو 4 شیڈول والی ہیں یہ ان پر لاگو ہوں گی. اچھا، یہ چیز ہے وقتی طور پہ ریاست کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی اسٹریٹجی ہے ان کو کہ بھائی BYC والے یا دوسرے بہت آگے جا رہے ہیں، بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہیں، تو ریاست اپنا زور دکھائے گی. اسپیشلی ہمارے جیسے سیکیورٹی سٹیٹ ہو، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے پیار نہیں مار سے ہی ہر وقت سمجھاتی ہے انفارچونیٹلی. اب یہاں تک یہ چلے گئے ہیں کہ یہ ان کے ایسٹس کیا ہیں اس کا بھی معلومات لے رہے ہیں، ان کے پاس گاڑی کون سی ہے اس کی بھی معلومات لے رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ ہے، کتنی رقم ہے اس کی بھی معلومات لے رہے ہیں. مطلب یار اتنی حد تک تو نہ جائیں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے، آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے، ٹف صورتحال ہے، لیکن اتنا نیرو ڈاؤن جانا، کسی کی زندگی تنگ کر دینا، اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ ایکٹیو لوگوں کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں، پھر کچھ پروفیسر حضرات ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، الگ الگ لسٹیں بنی تھیں. لیکن انہوں نے بڑا نیرو ڈاؤن کام کیا اور پھر اتنی حد تک یہ جا رہے ہیں. اور پھر یہ لسٹ صرف کوئٹہ نہیں، یہ نصیر آباد کے لوگ بھی اس میں ہیں، حالانکہ ہم وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. ان کے بھی میں دیکھ رہا تھا نام، بارکھان سے بھی نام تھے، ادھر سے تربت پنجگور وغیرہ سے، تو پھر گوادر ادھر سے تو بہت زیادہ تھے.
تو یہ ہے صورتحال کہ ریاست مزید سختیاں بڑھا رہی ہے۔ اب ریاست کے مطابق یا سرفراز بگٹی کے مطابق تو یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں بدقسمتی سے زیادہ سختی لوگوں کو بالکل ہی اس لیول پہ لے جاتی ہے جہاں وہ پھر کانسٹیٹیوشن والی جو سٹرگل ہے اس سے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ابھی مہرنگ کا بھائی جو کہیں بھی پہلے بھی لاپتہ ہوا، لیکن اس کو بھی ڈال دیا، حالانکہ وہ سرکاری ملازم ہے غالباً، وہ کہیں کسی احتجاج میں شرکت بھی نہیں کی، اور وہ جو لاپتہ ہوا پتہ نہیں آج تک اس کی نفسیات کیا ہوگی، لیکن یار لوگ ہیں کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح جو بیپو ہے اس کا والد، اس کا بھائی، اس کا چاچا وہ 4 شیڈول میں ڈال دیا، تو بی ایس او کے لوگ ہیں وہ ڈال دیے۔ یہ وہ اسٹوڈنٹ طبقہ ہے، آپ ان پر مزید سختیاں کر کے ان کو بالکل اپنے سے دور لے جاتے ہیں۔ حالانکہ جتنا بھی سخت وہ کریں، آج خیبر پختونخوا پولیس کیا نعرے لگاتی ہے، تو دل تو ادھر بھی دکھتا ہے، ادھر بھی جو یہ کہتے ہیں کچھ آپ باتیں ان کی سنیں، کچھ سنائیں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان پر زندگی تنگ کر دیں۔ اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، پہلے ان بیچاروں کے کیا ہوتا ہے، اب کسی کے اکاؤنٹ میں کچھ پڑا بھی ہے وہ نہ نکال سکے تو وہ کیسے اپنے خرچے پورے کرے گا، کیا کرے گا؟ تو گزارش یہی ہے طاقتور حلقوں سے، سرفراز بگٹی سے، کہ اتنی بھی سختی نہ کریں، اتنے بھی محدود نہ ہوں کہ اگلے لوگ اس زندگی کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگ جائیں اور پھر کہیں کہ بہت ہو گیا ہے، جو آپ لوگوں نے کرنا ہے کریں، ہم سے یہ روز روز کی تھانوں میں حاضریاں نہیں دی جاتی، ہم نے نہیں جسٹیفیکیشن دینی، ریاست نے جو سمجھنا ہے سمجھے، ہم تنگ آ گئے جسٹیفیکیشنیں دے دے کے کہ ہم وفادار ہیں یا نہیں۔ تو یہ بند ہونا چاہیے، یہ اتنا زیادہ سختیاں لوگوں کو ڈیٹریکٹ کر دے گی۔ اور یوتھ ہے، وہ یوتھ ایسی ہے، وہ اپنے سگے ماں باپ کی نہیں سنتے ہیں، اس لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور ریاست ان کو ڈنڈے کے زور پہ سمجھانا چاہتی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک ٹریپ ہے، اگر مزید سختیاں بڑھائیں تو یقین جانیے کلعدم تنظیموں کی شاید ریکروٹمنٹ بڑھ جائے گی، اور لوگوں کو جو آپ دے رہے ہیں یہ ٹیگ کہ بی ایل اے کا ایکٹیوسٹ پہلے تھا کہ بھائی بی ایل اے کا نام آتا تھا لوگ خائف ہوتے تھے، اب آپ نے ان کو بنا دیا، کل ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو آن کریں کہ ہاں ریاست جب مجھ پر یہ ٹیگ لگا رہی ہے اور مجھ پہ سختیاں بڑھا رہی ہے تو میں نہیں تھا تو اب میں آ رہا ہوں، تو نہ لے جائے۔ ڈر اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ پریکٹیکل صورت میں نہیں آتا، جب آپ پریکٹیکلی وہ کرتے ہیں نا پھر وہ کہتا ہے کہ یار اب ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا کسی کو اتنا بھی نہ ڈراؤ کہ اس کا ڈر ہی ختم ہو جائے، کسی پر اتنی سختیاں نہ لاؤ کہ وہ کہے کہ یار چھوڑو، کیا کانسٹیٹیوشن، کیا عدالت، کیا سزا، اس روز روز کی صفائیاں دینے سے بہتر ہے مار دو، جیل میں ڈالو، جو کرنا ہے کر دو۔ یا پھر وہ کہیں کہ بس اب ہم جا رہے ہیں، پہلے نہیں تھے، اب ہم حقیقت میں کلعدم تنظیموں کی جانب جا رہے ہیں۔ تو اس پر لیگل مائنڈز کیا کر رہے ہیں، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، کیبنٹ کیا کر رہی ہے، چلو سرفراز بگٹی کی ایک سوچ ہے جیسی بھی، ہم اس سے لاکھ اختلاف کرتے ہیں، باقی کیبنٹ کیا کر رہی ہے، باقی جو سیکریٹریز ہیں وہ بھی کچھ سمجھائیں کہ مہربانی کریں سر، اتنی سختیاں بھی نہ کریں کہ کسی کی زندگی اجی رکھ۔ لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں تو حیران ہوں کہ وحشت میں لگائی آواز تم تلک بھی نہیں جاتی تو کہاں جاتی ہے، کہ ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ یار کچھ کریں، چھوٹا سا صوبہ ہے، اس کو بڑا خوشحال بنایا جا سکتا ہے، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نیت ہونی چاہیے، اور یہ ملک خوشگوار ہو سکتا ہے، لیکن جتنی سختیاں بڑھائیں گے پھر یقین جانیے پھر یہ صورتحال ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور نہ یہ ملک کے مفاد میں ہوگی، نہ صوبے کے مفاد میں ہوگی، نہ جو سختیاں کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں نہ ان کے مفاد میں ہوگی۔ باقی وقت بتائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔